بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ کا چوتھا درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے وضع اور واضح کسے کہتے ہیں، وضع کی تعریف کیا ہے، اور تعریف بیان کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ واضح کسے کہتے ہیں۔ تبحث عن امور لها علاقة بوضع الالفاظ و استعمالها و دلالتها۔ فرماتے ہیں کہ اس میں ہم ایسے امور کے حوالے سے گفتگو کریں گے، جس طرح ہم نے کل اس کی جانب اشارہ کیا تھا کہ اصل ابحاث کو بیان کرنے سے پہلے ہم نے ایک مقدمہ بیان کرنا ہے، جس میں ہم انشاءاللہ 14 ابحاث کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ ایسے امور اس مقدمے میں بیان کریں گے کہ جن کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ بے وضع الالفاظ، الفاظ کی وضعیت کے ساتھ، کہ فلاں لفظ کو فلاں معنی کے لیے وضع کیا گیا تو کس انداز میں کیا گیا، اس کی تمام جزئیات۔ و استعمالها، لفظ کو فلاں معنی میں استعمال کیا جائے گا تو کس طرح کیا جائے گا، آیا حقیقی معنی ہوگا، آیا مجازی معنی ہوگا، تمام تفاصیل۔ و دلالتها، فلاں لفظ فلاں معنی پر دلالت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے، وضعیت کی وجہ سے یا دیگر کوئی اور امور ہیں کہ جن کی وجہ سے فلاں لفظ فلاں معنی پر دلالت کرتا ہے۔ وفیہ 14 مبحثا، اس میں انشاءاللہ ہماری 14 ابحاث آ جائیں گی۔ سب سے پہلی بحث ہے حقیقت الوضع، وضع کی حقیقت کیا ہے، وضع کسے کہیں گے؟ جب بھی کسی لفظ کو کسی معنی سے متعلق کیا جائے، کسی لفظ کا کسی معنی کے ساتھ تعلق پیدا کر دیا جائے تو اس کے بارے میں ہمارے سامنے 2 طرح کے نظریات آتے ہیں۔ پہلا نظریہ ہے تعلق ذاتی، اور دوسرا انشاءاللہ آگے آئے گا تعلق اعتباری۔ تعلق ذاتی کسے کہتے ہیں کہ لفظ اور معنی کے درمیان تعلق سببی ہوتا ہے، علتی ہوتا ہے، یعنی علت کی وجہ سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ فلاں لفظ کو فلاں معنی کے لیے بنایا گیا ہے، جیسے ہی لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے سبب سے فوراً معنی انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے، جیسے دھواں دیکھتے ہی فوراً آگ کا تصور آ جانا۔ اب دیکھیں، دھواں دیکھتے ہی فوراً آگ کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے تو یقیناً یہاں پہ آگ جل رہی ہوگی، جبکہ کبھی بھی ضروری نہیں کہ ہمیشہ دھواں آگ کا ہی ہو، بعض اوقات کسی اور چیز کا بھی دھواں ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے سامنے بہرحال پہلا نظریہ یہ آئے گا کہ لفظ کا معنی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تعلق ذاتی ہے۔ اس کے بارے میں مرحوم ظفر شاہ فرماتے ہیں لا شک ان دلالت الالفاظ علی معانیہا فی ای لغت کانت لیست ذاتیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ الفاظ کی معانی پر جو دلالت ہے، چاہے وہ کسی بھی لغت میں کیوں نہ ہو، وہ ذاتی نہیں ہوتی۔ یعنی گویا کہ اس جملے کے ذریعے مرحوم مظفر اس پہلے نظریے کا رد فرما رہے ہیں کہ الفاظ کا معانی کے ساتھ تعلق ذاتی نہیں ہوتا۔ اب وہی مثال دے رہے ہیں جس طرح میں نے پہلے بیان کر دی، کا ذاتیت دلالت الدخان علی وجود النار، جیسا کہ دھوئیں کا دلالت کرنا کس پر، آگ کے موجود ہونے پر۔ وَإِن تَوَہَّمَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ، اگرچہ بات سمجھتے ہیں اور بعض اس نظریے کے قائل بھی ہیں کہ لفظ کا معنی کے ساتھ تعلق ذاتی ہے، لیکن مرحوم مظفر اس کو قبول نہیں فرماتے، اور اعتراض کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر لفظ اور معنی کا تعلق ذاتی ہو تو لازم اور ضروری یہ ہے کہ سارے انسان اس میں برابر کے شریک ہوں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے فرما رہے لِأَنَّ لازم ھذا کا اشارہ اس قول کی جانب ہے۔ اگر ہم اس قول کے قائل ہو جائیں کہ لفظ کا معنی کے ساتھ تعلق ذاتی ہوتا ہے نہ کہ اعتباری، تو اس کا لازم یہ ہوگا کہ ان یشترک جمیع البشر فی ھذہ الدلالہ، کہ سارے کے ساری بشریت اس دلالت میں ایک جیسی ہو، بلکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور مثال کے طور پہ اب لفظ دخان ہم نے بیان کیا، عربی زبان کا لفظ ہے، اب یہ جو زبان عربی میں الفاظ وضع کیے گئے، اس کو غیر عربی تو بہرحال سمجھ نہیں سکتا۔ اگر ایک لفظ کا معنی کے ساتھ تعلق ذاتی ہوتا تو کسی بھی لغت میں بولنے والا اور دنیا کے کسی حصے میں بھی رہنے والا شخص اس دلالت میں برابر ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ نظریہ تو مرحوم نے
باطل فرما دیا۔ اب دوسرا نظریہ بیان فرماتے ہیں تعلق اعتباری۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ لفظ اور معنی کا تعلق اعتباری ہے، اس پہ تمام محقق اصولی متفق ہیں، البتہ یہ تعلق کس طرح کا ہے اس میں تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ما ان الفارسی یا مثلا لا یفہم الالفاظ العربیہ، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا، جو فارسی ہے، جو فارسی بولنے والا ہے، جو ایران وغیرہ میں رہنے والا ہے، جو غیر عربی ہے، لا یفہم الالفاظ العربیہ، وہ عربی الفاظ کو تو بہرحال سمجھتا ہی نہیں ہے، ولا غیرہا من دون تعلم، عربی کے علاوہ وہ انگلش وغیرہ بھی مثال کے طور پہ نہیں سمجھ سکتا، لیکن کب؟ من دون تعلم، جب تک وہ سیکھتا نہیں ہے، اس کو اپنی مادری زبان کے علاوہ دیگر زبانیں تب تک نہیں آئیں گی جب تک کہ وہ سیکھتا نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ فِي جَمِيعِ اللُّغَاتِ، عربی بولنے والا وہ فارسی تب تک نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ فارسی کو پہچان اور سمجھ نہیں لیتا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ جب تک انسان کسی چیز کے بارے میں معرفت حاصل نہیں کرے گا تب تک اس لفظ کے معنی کو وہ نہیں سمجھ سکے گا۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ اس میں تمام انسان برابر نہیں ہے، وَهَذَا واضح، اور یہ نہایت ہی واضح بات ہے۔ اور جو ہم نے بیان کیا یہ نتیجہ تو مصنف نے دے دیا کہ یہ تعلق جو ہے وہ تعلق ذاتی نہیں ہے بلکہ اعتباری ہے، اور ہم نے بیان کیا تعلق اعتباری میں ہمارے سامنے 5 قسم کے نظریات آتے ہیں۔ پہلا ہے تعاہد، یہ محقق خوئی کا نظریہ ہے۔ دوسرا ہے جعل و اختصاص، یہ صاحب کفایہ کا نظریہ ہے۔ تیسرا ہے اعتبار، یہ محقق خراسانی کا نظریہ ہے۔ چوتھا ہے اقتران، یہ شہید صدر کا نظریہ ہے۔ اور پانچواں ہے انشائیہ، یہ شیخ فیاض کا نظریہ ہے۔ ہمارے پاس یہ جو اہم نظریات ہیں وہ یہ 5 نظریات آتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھے گا کہ صاحب کتاب کس نظریے کے قائل ہیں؟ وہ صاحب کفایہ والے نظریے کو قبول فرماتے ہیں، کہتے ہیں لفظ کا معنی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تعلق اعتباری بھی ہے، اور کس طرح کا ہے کہ وہ جعل و اختصاص کا ہے، کہ ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے قرار دیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ اس کو مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے بیان فرما رہے ہیں فَلَيْسَتْ دَلَالَةُ الْأَلْفَاظِ عَلَى مَعَانِيهَا إِلَّا بِالْجَعْلِ وَالتَّخْصِيصِ، الفاظ کی معانی پر دلالت نہیں ہے مگر جعل و تخصیص کی صورت میں، کہ ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے قرار دیا جاتا ہے اور اسی کے لیے اس کو مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ کون کرتا ہے؟ من واضع تلک الالفاظ لمعانیہا، جو ان الفاظ کو ان معانی کے لیے وضع کرتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے مخصوص کر دیتا ہے۔ نتیجہ وَلِذَا تَدْخُلُ الدَّلَالَةُ الْلَفْظِيَّةُ هَذِهِ فِي الدَّلَالَةِ الْوَضْعِيَّةِ، اس قسم کی جو دلالت لفظیہ ہوتی ہے کہ جہاں پر جعل و تخصیص کی صورت میں ایک لفظ کسی معنی پر دلالت کر رہا ہو، اس کو ہم دلالت وضعیہ کی بحث میں شامل کرتے ہیں۔ تو مصنف نے کیا نظریہ دیا کہ الفاظ کا معانی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ 2 طرح کا ہے، یا وہ تعلق ذاتی ہے یا اعتباری ہے۔ مصنف نے ذاتی کو رد کیا، اعتباری کو قبول کیا، اور اعتباری میں جو 5 نظریات ہیں ان میں سے مصنف نے جعل و تخصیص والے نظریے کو قبول فرمایا ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوگا، یہ بحث کا دوسرا حصہ جو ہم مقدمہ بیان کر رہے ہیں، پہلا ہم نے بیان کیا وضع کے بارے میں، اب دوسری بحث جو اس مقدمے کی ہے وہ ہے من الواضع، واضع کون ہے؟ اب یہاں تک تمہارے لیے یہ بات واضح ہوگی کہ لفظ جو ہے وہ جعل و تخصیص کا محتاج ہے، تو کوئی ہوگا جو کسی لفظ کو کسی معنی کے لیے قرار دے گا، اس کے بغیر تو کوئی لفظ کسی معنی میں ظہور رکھ نہیں سکتا۔ تو اب دوسرا سوال کیا اٹھے گا؟ وَلَكِنَّ مَنْ ذَلِكَ الْوَاضِعُ الْأَوَّلُ فِي كُلِّ لُغَةٍ مِنَ اللُّغَاتِ، عربی ہو، انگریزی ہو، فارسی ہو، اردو ہو، پشتو ہو، جو زبان بھی ہو، اس زبان کا بولنے والا جو لفظ کسی معنی میں استعمال کر رہا ہے اس کا واضع اول کون ہے جس نے فلاں لفظ کو فلاں معنی کے لیے وضع اور جعل کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس میں بھی ہمارے پاس 2 نظریے آتے ہیں۔ پہلا نظریہ کیا ہے؟ لفظ کا واضع ایک مخصوص شخص ہوتا ہے جو اس لفظ کو فلاں معنی کے بیان کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کے بعد ایک جماعت اس کی اتباع کرتی ہے، پھر یہ لفظ فلاں معنی کے لیے عام ہو جاتا ہے، لیکن مصنف اس قول کو قبول نہیں فرماتے۔ اسی لیے مصنف نے کہا ہے کیلا کا مطلب ہے یعنی ان کے نزدیک یہ قول قابل قبول نہیں ہے، کہا گیا ہے، کسی نے کہا ہے لیکن میرے نزدیک یہ معتبر نہیں ہے۔ ان الواضع لابد ان یکون شخصا واحدا، واضع میں ضروری ہے جو کسی لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ہی آدمی ہونا چاہیے۔ یتبع جماعت من البشر فی التفاہم بتلک اللغہ، پھر اس لغت کو سمجھنے کے لیے بشر کی ایک جماعت جو ہے وہ ان کی اتباع کرتی ہے، آہستہ آہستہ یہ سلسلہ آگے کی جانب بڑھنا شروع
ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلا نظریہ کہ جس کو مصنف نے قیلا سے تعبیر کیا اور اس کو قبول نہیں فرمایا۔ فرماتے وکیلا، اور دوسرا قول بھی یہ ہے، لیکن یہ جو قیلا ہے فرماتے وہو الاقرب الی الصواب، میرے نزدیک قول حق یہی ہے، حقیقت کے جو قریب قریب قول بنتا ہے وہ یہی والا ہے۔ کون سا؟ ان الطبیعۃ البشریۃ حسب القوۃ المودعۃ من اللہ تعالی، کہ وہ جو طبیعت بشری ہے، انسان کی جو طبیعت ہے، اس قوت کے تحت جو رب کردگار نے اس کے دل میں ودیعت فرمائی ہے، اس کے مطابق فیہا تقتضی افادۃ مقاصد الانسان بالالفاظ، کہ انسان کی طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ جب دوسرے انسان کے ساتھ بات کرنا چاہے، جب اس کے ساتھ گفتگو کرنا چاہے، تو ایسے الفاظ استعمال کرے کہ جس سے وہ اپنی بات کو اور اپنے مقاصد کو سمجھا سکے۔ یعنی واضح ایک شخص نہیں ہوگا، بلکہ واضح ہر وہ طبیعت ہوگی کہ جس کے دل میں خدا نے یہ قوت اور صلاحیت ودیعت فرمائی ہے کہ وہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے الفاظ کا سہارا لیتا ہے۔ تو نتیجہ فَيَخْتَرِعُ مِنْ عِنْدَ نَفْسِهِ لَفْظًا مخصوصا، وہ اپنے آپ سے اپنی جو اس کی اندر کی آواز ہے وہ ایک ایسا لفظ پیدا کر دیتی ہے۔ کب؟ عند ارادت معنی مخصوص، جب وہ کسی مخصوص معنی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، جب وہ اپنی کسی بات کو سمجھانا چاہتا ہے تو جو اس کا دل کہتا ہے وہ اس انداز سے وہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ کما هو المشاہد من الصبیان عند اول امرہم، آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے گفتگو کرتے ہیں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کچھ اشارے استعمال کرتے ہیں، کچھ رموز استعمال کرتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ذریعے اپنی بات کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ ہر انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے، حالانکہ جو بچے ہیں نہ وہ کسی لغت سے واقف ہیں اور نہ وہ کسی زبان کے جاننے والے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ یہ طبیعت انسانی ہے جو مجبور کرتی ہے کہ وہ ایک لفظ کو کسی معنی کے لیے استعمال کرے۔ فَيُتَفَاهَمُ مَعَ الْآخَرِينَ الَّذِينَ يَتَّصِلُونَ بِهِ، تو جو اس سے آگے مربوط ہوں گے، جو اس سے متعلق ہوں گے، ایک ایک کرتے آہستہ آہستہ یہ سلسلہ چل پڑے گا، اور ایک وقت آئے گا جب وہ لفظ اس معنی کے لیے مخصوص ہو جائے گا۔ یعنی نتیجہ یہ ہوگا، اگر ہم پہلے نظریے کے قائل ہوں گے تو اس صورت میں ایک لفظ ایک معنی کے لیے دفعاً تخلیق کیا گیا اور وضع کیا گیا، جبکہ اگر ہم اس قول کے قائل ہوں گے تو یہ تدریجی صورت میں ہوگا، یعنی دفعتاً نہیں ہوگا، بلکہ آہستہ آہستہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک ذخیرہ حاصل ہو جائے گا، اور نتیجتاً جو ہے وہ لفظ فلاں معنی کے لیے مخصوص ہو جائے گا۔ والآخرون کذالک یختارعون من انفسہم الفاظا، یہ کسی ایک انسان کی بات نہیں ہے، جب بات آ جائے گی دوسرے انسانوں کی، کہ دوسرے انسان بھی اپنے نفس کی مدد لیتے ہوئے کچھ ایسے الفاظ ایجاد کریں گے لے مقاصدہم، جو ان کے مقصد کو آگے پہنچانے والے ہوں گے۔ وتتعلف علی مرور الزمن، زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ تشکیل پا جائے گا اور جمع ہو جائے گا ایک ایسا ذخیرہ من مجموع ذالک طائفہ صغیرۃ من الالفاظ، الفاظ کا ایک چھوٹا سا مجموعہ، ایک مختصر سی معجم اور ڈکشنری ہمارے پاس وجود میں آ جائے گی، حتی تکون لغتاً خاصتاً، کہ ہمارے پاس ایک مخصوص لغت آ جائے گی، لیکن کیسی؟ لہا قواعدہا، کہ جس کے اپنے مخصوص قاعدے کلیے ہوں گے، عربی کے اپنے قاعدے ہوں گے، فارسی کے اپنے قاعدے ہوں گے، اردو زبان کے اپنے قاعدے ہوں گے، کہ یتفاہم بہا قوم من البشر، کہ جس سے بشریت کی جماعت کا ایک حصہ وہ آہستہ آہستہ اس کو سیکھتا جائے گا اور اپنی مراد اور اپنے مقصد کو سمجھانے کے لیے انہی الفاظ کا سہارا لے گا۔ وَهَذِهِ اللُّغَةُ قَدْ تَتَشَعَّبُ بَيْنَ أَقْوَامٍ مُتَبَاعِدَةٍ، یہ صرف ایک علاقے میں بسنے والے لوگوں کی بات نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ دور دراز رہنے والی اقوام کے درمیان بھی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ ان کے ہاں بھی الفاظ کا ایک ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے۔ وَتَتَطَوَّرُ عِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ بِمَا يَحْدُثُ فِيهَا مِنَ التَّغْيِيرِ وَالزِّيَادَةِ، اور جس طرح علاقوں کا رسم و رواج اور جس طرح علاقوں کی ثقافت تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس کی وجہ سے اس میں تبدیلی بھی واقع ہوتی رہتی ہے اور اس میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ ممکن ہے اس علاقے کے رہنے والے لوگ اس لفظ کو فلاں معنی کے لیے مخصوص سمجھتے ہوں، اور ممکن ہے دوسرے علاقے کے رہنے والے لوگ اس لفظ کو فلاں معنی کے لیے مخصوص سمجھتے ہوں۔ حتیٰ قد تنبثق منہا لغات اخری، یہاں تک کہ ایک لغت سے دوسری لغت ایجاد ہو جاتی ہے۔ فیصبح لکل جماعت لغتہم الخاصہ، ہر جماعت کی اپنی لغت بن جائے گی، عرب میں رہنے والوں کی عربی لغت بن جائے گی، ایران میں رہنے والوں کی فارسی لغت بن جائے گی، پاکستان وغیرہ میں رہنے والوں کی لغت اردو بن جائے گی۔ آہستہ آہستہ یہ سفر چلتا رہے گا تو اس صورت میں ان کے لیے ایک مخصوص لغت بن جائے گی۔ البتہ یہاں ایک بات جس کی جانب میں اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ جو دو اقوال کا اختلاف بیان
بیان کیا، ایک ہے کہ واضح شخص واحد ہو، اور دوسرا ہے کہ اس کی طبیعت کا جو تقاضا ہے وہ الفاظ کی وضعیت پر مجبور کرے۔ فرماتے ہیں یہ دو اقوال جو ہیں یہ ان گزشتہ جو ہم نے پہلے دو اقوال بیان کیے تھے تعلق ذاتی اور تعلق اعتباری والے، یہ اس صورت میں ہے اگر ہم تعلق اعتباری کے قائل ہو جائیں۔ کیوں؟ وضعیت کی ضرورت تب پڑتی ہے جب ہم تعلق اعتباری کے قائل ہوں۔ اگر ہم تعلق ذاتی کے قائل ہو گئے تو اس صورت میں اصلاً وضعیت کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لہٰذا اس اختلاف کے لیے کہ واضح شخص واحد ہے یا واضح ایک جماعت ہے، اس اختلاف کے لیے ہمیں قائل ہونا پڑے گا تعلق اعتباری کا۔ وعلیہ تکون حقیقت الوضع ہوا جعل اللفظ بإیذاء المعنی و تخصیصہ بہ۔ اس صورت میں ہم یہ کہہ سکیں گے کہ وضع کی حقیقت یہ ہے، اب چونکہ یہ بات ہمارے لیے واضح ہو گئی کہ وضع کسے کہیں گے، اب ہم وضع کی تعریف اس انداز میں بیان کر سکتے ہیں، جعل اللفظ بإیذاء المعنی، کسی لفظ کو کسی معنی کے مقابل قرار دینا، و تخصیصہ بہ، تخصیصہ کی ضمیر جائے گی لفظ کی جانب اور بہ کی ضمیر جائے گی معنی کی جانب، اور اس لفظ کو اس معنی کے لیے مخصوص کر دینا۔ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ اخْتِيَارِ الْقَوْلِ الثَّانِي فِي الْوَاضِحِ، فرماتے ہیں کہ اگر ہم قول ثانی کو اختیار کرتے ہیں، کون سا قول ثانی؟ وہ دوسرا والا قول، یعنی کون سا والا کہ واضح شخص واحد ہو نہ کہ ایک جماعت ہو، کیونکہ مصنف بھی اس بات کے قائل ہے کہ واضح شخص واحد نہیں ہوتا، اور اس کو ہم نے باطل کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم بالفرض اس قول کے قائل ہو جاتے ہیں کہ لفظ کو معنی کے لیے وضع کرنے والا ایک مخصوص شخص ہے، تو فرماتے ہیں انہ لو کان الواضع شخصا واحدا، اگر وضع کرنے والا کوئی ایک شخص ہوتا، لنقل ذلك فی تاریخ اللغات، تو لغت کی تاریخ میں کم سے کم اس شخص کا نام تو نقل ہوتا، ولعارف عند کل لغت واضحا، اور ہر لغت بولنے والا اور ہر زبان بولنے والا اپنی زبان کے واضح اور وضع کرنے والے کا نام بہرحال ضرور جانتا۔ خلاصہ آج کے درس کا کہ لفظ اور معنی کے تعلق میں ہمارے پاس دو نظریے ہیں، ایک ہے تعلق ذاتی اور دوسرا تعلق اعتباری۔ اگر ہم تعلق اعتباری کے قائل ہو جائیں تو اس میں ہمارے پاس کل 5 نظریات آتے ہیں جن میں مصنف جعل و تخصیص کے قائل ہیں۔ تیسرا نقطہ جو آج کے درس سے ہم نے سمجھا وہ جو ہے تعلق اعتباری کے قائل ہونے کی صورت میں واضح کے بارے میں 2 قول ہیں، واضح شخص واحد ہے یا واضح ایک جماعت ہے، اور فرماتے ہیں کہ جب ہمارے لیے بات واضح ہو گئی کہ نہ تعلق ذاتی ہے اور نہ ہی دیگر نظریات کو باطل کرتے ہوئے ہمارے پاس تعلق اعتباری بھی ایسا ہے جو جعل و تخصیص کی صورت میں ہے، اور پھر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ واضح ایک جماعت ہے نہ کہ شخص واحد، تو ہم وضع کی تعریف اس انداز میں کرنے پر مجبور ہوں گے کہ کسی لفظ کو کسی معنی کے مقابل قرار دینا اور اس کے لیے مخصوص کرنا، یہ مقابل قرار دینا اور مخصوص قرار دینا حقیقت میں وضعیت کا محتاج ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔